ہو جاتے تھے. آج کل نہیں. آج کل سورسز ڈھونڈتے ہیں ہم, اور سورسز بھی ایسی کہ یار کوئی اس طرح کا رستہ مل جائے کہ بس نہ لگے ہینگ اور نہ لگے پھٹکری, اس کے اندر رہنا ہے. یہی ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے, یہی ہمارے لیے الجھن کی چیز ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو ڈینائی کریں گے, ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے, یہ اس ڈمی زندگی کو, اس فیکڈ زندگی کو, ایک ٹیمپرری زندگی کو, پھر ہمارا ٹول باکس کمپلیٹ ہوگا. پھر یہ جو لفظ سویر ہے, قسم جس کو کہتے ہیں, یہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کے کھانے سے یہ نقصان ہے, اور اس کے نہ کھانے سے یہ فائدے ہیں. تو جب نفع نقصان انسان کو پتہ چلتا ہے نا جی, تو پھر انسان شاید ہی کوئی ہو جو نقصان کی طرف جاتا ہو. میجورٹی وہ پھر نفع کی طرف ہی جاتے ہیں کہ جی کام بھی وہاں کرنا ہے جہاں نفع ہو, جاب بھی وہاں کرنی ہے جہاں پراپر ٹائم پر سیلری ملے. یہ بات ہے ساری. لیکن یہاں پہ سارا الٹا سسٹم ہے. یہاں پہ جو نقصان کی چیز ہے اس کو ہم نے نفع سمجھا ہوا ہے, میں نے سمجھا ہوا ہے, میں خود اس میں شامل ہوں. جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ سارے, کہیں اگر بیگم کا موڈ آف ہے, مثال دے رہا ہوں آپ کو میں, تو قسم کھا لی چھوٹی سی, نہیں نہیں فلاں جگہ پر ہوں. کیوں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے. اس کو خوش کرنے کے چکر میں وہ جو اوپر والا بیٹھا ہوا ہے اس کی کیلکولیشن کون کرے گا. یہ بات ہے ساری. آرام سے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں قسم سے ذرا بزی ہوں. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. یہ چیز پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے, گھوم پھر کر, بھاگ دوڑ کر, پھر پتہ چلتا ہے کہ ہائے یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہوا, اور یہ کب تک چلے گا. اور جب پراپر ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں وہ اپنی لائف سے, پھر زندگی آسان ہے. پھر اس 2 یا 4 نوالے میں برکت دیکھیں, پھر اس 3 مرلے کے مکان میں انرجی دیکھیں. اور ابھی جو کیفیت ہے, ابھی 1000 گز کا مکان بھی اس میں انرجی نہیں ہے, 2000 گز کا بھی مکان ہے اس میں انرجی نہیں ہے. کیوں؟ ٹول باکس نہیں ہے, الجھے ہوئے ہیں ہم لوگ, اپنی اپنی پڑی ہوئی. مجھے بھی اپنی پڑی ہوئی ہے. میری بھی یہ خواہش ہے میں آتا ہوں یہاں پہ آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کر کے نکل جاؤں بس. آپ کو بھی یہ ہوگا اچھا کوئی کام کی بات ہے تو پلے ڈال لو, وہ کام کی نہیں, جو آپ کے فائدے کی ہے وہ آپ پکڑیں گے بات, اور جو آپ کے فائدے کی نہیں اس کو آپ ڈینائی کرتے جائیں گے, نہیں نہیں اس کو نکال دو, اس کو نکال دو, اس کو نکال دو. کیونکہ ہم لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جس میں ہمیں انرجی ملے. ریالٹی نہیں ہم سننا چاہتے, اس لیے کہ ریالٹی بڑی خطرناک ہے, کیونکہ ہم اندر سے صاف نہیں ہیں, ہم اندر سے الجھے ہوئے ہیں, گھرے ہوئے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. کہیں اگر ہم اپنی 30 سالہ یا 20 سالہ یا 50 سالہ جتنی جس کی عمر ہے اس کا ازالہ کریں تو اس کے اندر کیا ہے, کیا کبھی ایسٹ بنایا ہے آپ نے؟ کیا ہے ایسٹ جو بنتے ہیں ہمارے پاس؟ وہ جناب اچھے ملبوسات ہو گئے جی, ٹھیک ہے جی, کوئی لگژری گاڑیاں ہو گئی جی, گھر کے لیے یہ ایفرٹس ہیں سب, یہ ہو جانے ہیں سب, یہ بن جائے گا سب کچھ. ایکچوئل جو ٹول باکس ہے اس میں یہ ایک حصہ ہے قسم کا, اس کو آپ 10/12 کی پانا کہہ لیں, چابی کہہ لیں, کیونکہ یہ اب ایک ٹول باکس ہم نے اکٹھا کرنا ہے ایک ایک لفظ کر کے. اور جب یہ 100 لفظوں کا مجموعہ, 400 لفظوں کا مجموعہ آ جائے گا, پھر دیکھیں اندر سے تبدیلی کیسے آتی ہے, پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر مہربان ہوتی ہے. پھر یہ پریشانیاں, ٹینشنیں, یہ سب ختم ہو جائیں گی. الجھنے جو ہیں آپ کے ساتھ, ہر وقت ڈپریشن, ہر وقت ٹینشن, اب کیا ہوگا, اب کیسے ہوگا. اچھا اب زندگی میں کیوں اس طرح ہے, پہلے تو صحیح چل رہا تھا سب کچھ. یہ سب ہیں چیزیں. تو ہم بات کر رہے تھے کس کی؟ لفظ سویر کی, قسم کی. تو کیوں میں یا آپ یا اور لوگ, اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. ناظرین یہ جو لفظ ہے قسم, یہ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کی زندگی میں, آپ کی سوچ میں, اور آپ کے جو بھی روزمرہ کے کام ہیں, چاہے بزنس ہے, جو بھی جس چیز سے بھی چیزیں سے آپ ریلیٹڈ ہیں, اس پہ اگر آپ 1 ہفتے کی پریکٹس کر لیں نا,
آج سے کر لیں, آج ڈیٹ لیں 20 آئی تھنک, 20 سے لے کر 27 تک چیک کرتے رہیں کہ آپ نے 7 دن تک کوئی قسم تو نہیں کھائی. میں بڑی بات نہیں کرتا آپ سے, پریکٹیکل بات کر کے بتا رہا ہوں. یقین کریں کئی کام جو ہے نا آپ کے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. کئی ایسی چیزیں جو باوجود کوشش کے, آپ کے باوجود آپ کے اسٹرگل کے, باوجود آپ کے ایفرٹ کے آپ کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے کام, لیکن وہ نہیں ہو پاتا. کیوں؟ کہیں پر ایرر ہے, اور ایرر اس لفظ کا بہت زیادہ ہے, قسم کا. اور یہاں تک کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ چہرے کی جو رونق, چہرے کا جو ایک نور, یہ بھی جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں یا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, یہ رب چھین لیتا ہے ان سے, یہ رب واپس لے لیتا ہے. اور یہ عطا ہوتی ہے اس شخص کو جو اوائڈ کرے قسم کھانے سے, کہ نہیں قسم کھاتے. یہ بات ہے کسی بھی حالت میں, یعنی ایسا کوئی پوائنٹ, ایسا کوئی نظریہ نہ آئے جس پہ آپ مجبور ہو جائیں کہ یار میں نے قسم کھانی ہے. یا ایسے جناب قرآن کی قسم, اللہ کی قسم, بچوں کی قسم, بیوی کی قسم, آفیسر کی قسم, پتہ نہیں کس کس کی قسمیں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے. وہ بڑا ایزیلی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اس طرح نہیں, اس طرح قسم کھانے کو تیار ہوں. آپ لیں 4 بندوں کو بٹھا دیں, میں ان کے آگے بیان بھی دے دوں گا. یہ چیز صاحب کورٹ کچہری میں چلے جائیں آپ, وہاں پہ کوئی 1000 روپے میں قسم کھاتا ہے, کوئی 1500 روپے میں کھاتا ہے, کوئی 3000 روپے میں کھاتا ہے. کھاتے ہیں لوگ یہ چیز ہے, اور کھانے کے باوجود گھوم بھی رہے ہیں, پھر بھی رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ وقتی ہے سب کچھ. کتنے دن, یہ کتنے سال, اس کے بعد جب کیلکولیشن ہوگی, جب اکاؤنٹ مینٹین ہوگا, پھر ان چیزوں کا پتہ چلے گا کہ جھوٹی قسم کھانے کا انجام کیا ہوا, جھوٹی قسم سے کیا نقصان ہوا. تو یہ چیزیں ہیں. اور یہ پروگرام جو حق مارننگ کر رہے ہیں ہم, اس میں یہی ہم نے ایک کانسیپٹ رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری اس بات سے, ہماری اس چیز سے شاید کسی کی کوئی بات, شاید کسی کی کوئی چیز وہ کریکشن ہو جائے, شاید والی بات ہے, شیورٹی نہیں ہے. بات آپ کے ساتھ میں کرتا رہوں گا. دیکھتے ہیں نیکسٹ رانگ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو. وعلیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنیں. ہیلو. ہیلو. جی آپ ابھی بتا رہے تھے جی جی بولیں. ہیلو. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں قسم کھانے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں جی جی بولیں. کہ آپ نے ابھی قسم کھانے کے بارے میں بتایا. اگر کسی بندے سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ, تھوڑا سا آپ ذرا اونچا بولیں گی پلیز. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی بندے نے قسم کھا لی ہے تو اس کا عطیہ کیا ہے, پلیز مجھے بتا دیجیے. کسی نے یہ کہ قرآن پاک کی جو نماز تھی یا صورتیں تھی اس کے اوپر آتا کہ وعدہ کیا تھا کہ یہ میں کام نہیں کروں گی, لیکن وہ پھر کر رہے ہیں, تو اس کا عطیہ کیا ہوگا؟ شکریہ ڈاکٹر. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہیلو. دیکھیں آپ کی مجھے جو آواز ہے وہ اتنی کلیئر نہیں آئی, لیکن یہ میں بات بتاؤں کہ یہ آپ کسی عالم میں دین سے اس چیز کا رجوع کریں آپ, کہ اس کے کیا کفارہ ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانے کا اور کیا اس کا ہے, تو وہ آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ. دیکھیں جو جس کا علم ہے, جو جس نے سرچ کی ہے, جو جس نے پڑھا ہے, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. تو ان کے ساتھ اگر آپ کسی عالم دین کے ساتھ رجوع کریں, محدث ہیں, وہ آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں گے کہ قسم کس کیفیت میں کھائی گئی ہے, غصے کی حالت میں, مجبوری کی حالت میں, کیا ایسا پرابلم تھا, تو پھر آپ کا یہ سلوشن شاید نکل سکے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ناظرین, اور میرے رب کی شان یہ دیکھیں کہ کئی گناہ یا کئی مسٹیک جب ہم کر لیتے ہیں تو اس نے نا ایک دروازہ ضرور رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھی یہ رستہ ہے نکلنے کا. یہ دیکھیں خاص ہمارے اس مذہب کے اندر ایک خاص انسیت, ایک خاص محبت
میرے رب کی اپنے بندوں کے ساتھ. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ معافی کا، توبہ کا ایک وے ہے. لیکن یہ نہیں کہ اب توبہ کر کے پھر اگین دوبارہ جناب چلو جی 1 سال توبہ اور 1 سال قسمیں، پھر 1 سال توبہ اور 1 سال قسمیں. نہیں، اس طرح گاڑی نہیں چلے گی. بس پھر ہو گئی تو ہو گئی، توبہ کر لی تو کر لی. پھر جب قسم کی بات ہوگی اس کے ساتھ تو پھر بات بنے گی آگے کہ ہاں یہ چیز اس طرح ہے اور یہ چیز اس طرح. اور جہاں پر یہی ٹینشن رہے گی، یہی پریشانی رہے گی کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے قسم شسم کھا کے اور نکلو. توبہ کرتے ہیں ہم لوگ، توبہ کرتے ہیں بندوں کے آگے، 50 بندوں کے آگے، 100 بندوں کے آگے. نہیں جب قسم کھاتے ہیں جی آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، 2 گھنٹے بعد پھر وہی کام شروع. بچے سے بھی ہم لوگ قسمیں لے لیتے ہیں کہ کمٹمنٹ کرو جی، قسم کھاؤ جی کہ آئندہ کرو گے. وہ کہتا ہے نہیں کروں گا. وہ ابو کا جو ایک وہ ہوتا ہے پوا یا ڈنڈا، اس کے زور پہ وہ کہتا ہے. یہ ایک دہشت ہوتی ہے. یہ کچھ مائیں بڑی ہوتی ہیں چڑھانا، کیا کہتے ہیں اس کو، اتنا یعنی دبا کر رکھتی ہیں اپنے بچوں کو. تو وہ اس کیفیت میں بھی بچہ یہ گناہ سرزد کر دیتا ہے کہ نہیں امی سے ڈر کے یہ چیز ساری قسم کھا لو جی، ابھی امی سے جان چھڑانی ہے قسم کھا لو. وہ کھا لیتے ہیں یہ چیز ساری. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ. ایک بچہ ہے 12 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا، آپ ایک طریقہ کا رکھا ہوا ہے آپ نے اس کے ساتھ. سمجھائیں اس کو، ڈانٹیں اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈانٹیں نا، آپ اس کو چھوڑ دیں، ماریں بھی آپ ایک حد تک. لیکن یہ نہیں آپ وعدہ کرو، آپ قسم کھاؤ آئندہ نہیں کرو. وہ بچہ کہتا چلو جی انہوں پھدو لگان واسطے کھا لو قسم. یہ چیزیں ساری وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. وہ اندر سے نہیں کھا رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ صرف آپ لوگوں کو چکر دے رہا ہے، وہ خوش کر رہا ہے آپ لوگوں کو. یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ آپ اس قسم کی انرجی کی وجہ سے گناہ گار آپ ہوتے ہیں. تو یہ ہیں اس طرح کافی ساری چیزیں جس کو ہم نے صحیح کرنا ہے. اور کرنا جو ہے وہ میں نے آپ نے مل کر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رب کی رحمت سے، رب کے فضل سے، رب کے کرم سے. کیونکہ اس کی رضا، اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، مشیت اور اس کی وش اگر اس چیز میں ہوگی تو پھر یہ ٹول بکس ہمارا اور آپ کا یہ بننا شروع. ادروائز نہیں بنے گا. ادروائز آپ نکال دیں اس فہم کو، اس چیز کو نکال دیں کہ یہ اس طرح ہوگی، یہ اس طرح ہوگی. پاسبل بالکل نہیں. 1% بھی یہ چیز ممکن نہیں کہ یہ کام آپ اس طرح کر سکیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، شاید اپنے ذہن میں رکھیے گا، کتنی بھی مجبوری کی حالت ہو یا کتنی بھی پریشانی کا عالم ہو، اس میں کوشش یہ کریں